بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھانے سے کیا ملتا ہے؟ محترم ناظرین، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت و پاکیزگی ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ وضو کے دوران آپ کون سی دعا پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما دے گا۔ آپ عبادت بھی کریں گے، اللہ کو خوش بھی کریں گے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ مالا مال بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر کچھ پڑھتے ہیں۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا وضو کے بعد کوئی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اگر کوئی دعا ہے تو وہ کون سی دعا ہے؟ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور بعض لوگ چہرہ آسمان کی طرف کر کر کے یعنی نظر آسمان کی طرف کر کے کیا پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے مکمل وضو کیا، یعنی وضو کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، مکمل اچھے طریقے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اگر اس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ عمل کیا، وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ بعض لوگ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں وضو کرنے کے بعد، اور اس کے بعد زیادہ فضیلت بھی آئی ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یعنی آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھتے ہیں وضو کرنے کے بعد، تو اس بارے میں حدیث ہے کہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اگر کوئی یہ سورہ پڑھے گا وضو کرنے کے بعد اگر ایک مرتبہ پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے وہ شہداء میں شمار ہوگا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے اللہ عز و جل میدان محشر میں اپنے انبیاء کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آسمان کی طرف یہ تو ویسے ہی ہے، اگر کسی نے 3 مرتبہ سورہ قدر بغیر آسمان کی طرف دیکھے پڑھ لی تو اسے یہ فضیلت عطا کی جائے گی، لیکن اگر کسی نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر سورہ قدر کی تلاوت کر لی وضو کرنے کے بعد، تو اس بارے میں آتا ہے کہ اس شخص کی آنکھوں کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ وضو کرنے کے بعد بعض لوگ جو ہیں وہ سورہ قدر پڑھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے دوسرا کلمہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ حدیث میں ذکر آیا ہے اس کا وضو کرنے کے بعد اگر کسی نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وضو کرنے کے بعد بعض لوگ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت و پاکیزگی ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ وضو کے دوران آپ کون سی دعا پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما دے گا۔ آپ عبادت بھی کریں گے، اللہ کو خوش بھی کریں گے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ مالا مال بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کس طرح ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں اس وظیفے کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال عطا کرے گا کہ اگر آپ کا گھر نہیں ہے تو آپ اپنا ذاتی گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے آپ اپنی ذاتی گاڑی بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے آپ کی نوکری بھی لگ جائے گی، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس عہدے پر کام کر رہے ہیں آپ کو اس سے بڑا عہدہ مل جائے تو اس عمل کی بدولت آپ کو بڑا عہدہ بھی مل جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، آپ کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو گھریلو سکون بھی میسر آ جائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے اس کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، نماز سے پہلے وضو ہے، وضو کے دوران آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل سے متعلق یاد رہے قرآن اور حدیث میں بھی وضو کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کونیوں تک
ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ لہٰذا دوستو آپ نے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے۔ وضو کے بعد اپنے وضو والی دعا یعنی کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یعنی اے اللہ میرے لیے میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے میرا گھر وسیع کر دے اور میرے لیے رزق میں برکت ڈال دے۔ پیارے دوستو، آپ وضو کے دوران بھی یہی دعا مسلسل پڑھتے رہیں۔ یہ عمل چند سیکنڈ کا ہے لیکن اس کی تاثیر، کمالات اور فوائد بے پناہ ہیں۔ اپنا بڑا ذاتی گھر، اچھی سواری، ملازمت اور عہدے میں ترقی اور بے پناہ فوائد کی حامل یہ دعا ہے۔ لہٰذا وضو کرتے ہوئے یہی مصنوعی دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر جب رات کے کسی پر اس کی آنکھ کھلے یا بستر پر وہ کروٹ لے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو بھی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائے معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر اسلامی شہروں کی حمایت کے لیے گھوڑا باندھے گا۔ بلکہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی خطائیں نکل گئیں۔ لہٰذا پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے وضو کی نیت کرنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جو شخص بسم اللہ کر کے وضو کرتا ہے جب تک اس بندے کا وضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے بسم اللہ کے ساتھ آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کی ترکیب ہے، اس طریقے سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر حصے کو آپ نے اچھے طریقے سے دھونا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر اس کے ناخنوں کے نیچے بھی کوئی گناہ رہ گیا تو اس وضو کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔